بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوات النبی میں ہم جنگ احد، غزوہ احد کا بیان کر رہے ہیں اور اس کی آج 41 نمبر قسط ہے۔ تو کل ہم رکے تھے جہاں پہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے خاوند کا ایک مقام ہے جو اور کسی کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے اس کے بھائی اور ماموں پر اس کے ثبات کو اور اس کے خاوند پر اس کے چلانے کو دیکھا تھا۔ پھر آپ نے اس کے چلانے کے بعد اسے کہا تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے اس کے بیٹوں کی یتیمی یاد آئی تو اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے دعا فرمائی کہ وہ ان کا بہترین خلف ہو۔ آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر لیا جو بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، اور وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے اور حسن سلوک کرنے والے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخل ہونے سے قبل جنگ احد کی واپسی حضرت ام سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے دوڑتی ہوئی آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں۔ آپ اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد اس کے لگام پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے خوش آمدید ہو، اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئی تو آپ نے اس سے اس کے بیٹے حضرت عمرو بن معاذ کی تعزیت کی کہ وہ کہنے لگی جب میں نے آپ کو سلامت دیکھا ہے تو مصیبت کو کم سمجھ لیا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولین کے اہل کے لیے دعا فرمائی، اور حضرت ام سعد سے فرمایا اے ام سعد تجھے بشارت اور ان کے اہل کو بھی بشارت دے دی کہ ان کے سبب مقتولین جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے سارے اہل کے بارے میں سفارش کی ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم پر راضی ہیں، اور اس کے بعد ان پر کون رد کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان میں سے جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کے غم کو دور فرما اور ان کی مصیبت کی تلافی فرما، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا بہتر خلف بن جا۔ معرکہ احد کے دن کی شام کو 14 شوال سن 3 ہجری کا دن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ احد سے واپس آتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ کو آپ کی جنگی بورڈ کے ارکان اور آپ کی عام فوج گھیرے میں لی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ معرکہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم لگے تھے مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اس امر کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو سعدان حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے جلدی سے آ کر آپ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے گھوڑے پر جو تھا اسے اتارا، پھر آپ دونوں کا سہارا لے کر چلے حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی تلوار دی اور فرمایا اے میری بیٹی اس کے خون کو دھو دو، قسم خدا پاک کی اس نے آج مجھ سے دوستی کی ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ بھی اپنی تلوار لائے جو احد کے روز سخت شمشیر زنی سے ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ آپ نے اسے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا اور کہنے لگے یہ قابل تعریف تلوار لو، اس نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے اپنی تلوار سے خوب شمشیر زنی کی ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور الحارث بن الصمتہ نے بھی تلوار کی جوہر خوب دکھائے ہیں۔ احد کے روز مسلمانوں کو جو آزمائش ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ مشرکین ہم سے اس کی مانند حاصل نہیں کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ اور عملاً معرکہ احد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے الٹ نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے جا کر ملے۔ معرکہ احد کے سال کی تکمیل سے قبل مکہ پر گہرے غم کے بادل چھائے ہوئے رہتے تھے، اور اسے معرکہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں دردناک، خوفناک اور ہلا دینے والی ضرب لگی تھی، اور اس نے اس روز 70 مقتولین کو کھو دیا۔
جن میں سے بہت سے اس کے لیڈر اور سردار تھے، اور اسی طرح اس نے فرزندان مکہ کے 70 محاربین کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کیا تھا، جو بدر کے روز مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے، اور وہ دن اپنی نوع کا پہلا درد مند حادثہ تھا جو کہ مکہ کی اپنی تاریخ میں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بدر میں مشرکین کی ہزیمت کی 1 سال بعد مسلمانوں کی آزمائش کرے، اور وہ امتحان اور آزمائش وہ تھی جس نے انہیں مارکا احد میں گزند پہنچائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب کام ہے کہ مسلمانوں نے مارکا احد میں جس قدر مقتولین کا نقصان اٹھایا، اتنی تعداد میں مشرکین نے مارکا بدر میں 1 سال قبل نقصان اٹھایا تھا۔ ہاں، مسلمانوں میں سے کوئی شخص احد کے روز مشرکین کے قید میں نہ آیا، جبکہ بدر کے روز اہل مکہ کے 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے، جس کی تفسیر ہے، تفسیری اور ترجمہ، یعنی جب احد میں تمہیں 70 مقتولین کی مصیبت پہنچی اور تم بدر میں 70 مشرکین کے قتل کی اور 70 کے قید کرنے کی مصیبت پہنچا چکے تھے، تم نے کہا یہ کہاں سے ہوا؟ بلا شبہ مدینہ کی مصیبت بڑی درد مند مصیبت تھی، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان اپنی مصیبت کے وصول کرنے میں دور دراز کا فرق تھا۔ مشرکین مکہ نے اپنے بدر کی مصیبت کو کچھ کمزوری، اضطراب اور گھبراہٹ سے وصول کیا، اور مدینہ نے اپنے احد کی مصیبت کو بے نظیر صبر اور ایمان اور ثبات اور شبات سے وصول کیا۔ مدینہ کی فوج کو احد میں جو نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے مدینہ کے باشندوں میں سے کسی پر گھبراہٹ، اضطراب اور کمزوری کا کوئی نشان نہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت نے مارکا احد میں اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو کھو دیا، اور وہ حیران نہ ہوئی، اور نہ ہی اس مصیبت نے اسے استدلال کی حدود سے باہر کیا، اور وہ دیناریت عورت تھی جو میدان کارزار کی طرف گئی، اور اس نے اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو خون میں لتھڑے ہوئے مقتول دیکھا تو اس نے توازن کھونا تو کجا پرواہ ہی نہ کی، اور وہ صرف اس انسان کے متعلق پوچھتی رہی جو ان چاروں سے بڑھ کر اس سے محبوب تھا، اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے آپ کو سلامت دیکھا تو اس نے کہا ہر مصیبت خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، آپ کی سلامتی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ بلا شبہ یہ ایمان ہے، اور ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اہل مدینہ نے جیسا کہ اسلام سے قبل عربوں کی عادت تھی اپنے مقتولین پر نو کیا اور رونے والی عورتوں کی آوازوں سے جو شہداء کا ندبہ کرا کرتی تھی، مدینہ لرز گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب مردوں پر نو کرنے سے منع کر دیا، اور نو نہ کرنا اسلام میں ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔